تحریک کی آپ نے بات کی، اگر میں نے کسی تحریک کی بات نہیں کی. خان صاحب کے بیٹے اگر یہاں پہ آتے ہیں کلیئر کر دیجئے گا، تو تحریک کا حصہ اگر وہ بنتے ہیں کیا ان کی گرفتاری ہوگی یا نہیں؟ پنجاب میں کسی کن ٹٹے کی، کسی بدماش کی، کسی گینگ کی بالکل جو ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اور بڑے بڑے مظفر سپاری اور پتہ نہیں اب مجھے نام بھی نہیں آتے، وہ ایسے ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے آ کے خود ویڈیوز بنا کے بھائی ڈالی ہیں اور وہ خود جو ہے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، قرآن پہ حلف دے رہے ہیں. تو اس سے بڑی تو میں سمجھتی نہیں ہوں کہ کوئی اور گواہی ہو سکتی. حسن ایک منٹ، آپ نے آڈٹ رپورٹس کے حوالے سے جائزہ لے رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی بھی جب رپورٹ آئی تھی تو کافی سارے سوالات اٹھے تھے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین تو بچر صاحب ہیں جی، تو کیا جب یہ رپورٹ ان کے سامنے جائے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر فیصلے کر سکیں گے؟ کہ وہ کرنے چاہیے، انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، انہی کے سامنے انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، ان کو کرنے چاہیے. ہم پی ایس سی کی میں ممبر تھی پچھلی اسمبلی کے اندر، لیکن چونکہ کمیٹیز ختم کر دی گئی تھیں اور جو ہے وہ کمیٹی سسٹم تھا ہی نہیں، تو اپنے چند لوگ بٹھا کے انہوں نے پوری کوشش کی کہ شہباز صاحب کے دور کی کوئی چیز نکال کے لے آئیں. الحمدللہ یہ نہیں کر سکے، اور بچر صاحب نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف لیا ہے. سو ان کے ساتھ باقی ممبرز بھی ہوں گے ظاہرہ پی ایس سی کے اندر. اور آپ جیسے صحافی تو ہوتے ہی ہیں کہ سانو بعد چو پتہ لگ جاتا ہے، ان پہ پتہ لگ جاتا ہے، اور آپ پوری ڈیٹیلز نکال کے لے آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی بات کریں گے. محبوب صاحب، میڈم گزارش یہ ہے کہ سی سی ڈی وی بڑے اچھے کام کر رہی ہے، واقعی پورے پنجاب میں دہشت گرد، بدماش اور بدنام زمانہ لوگ مارے جا رہے ہیں، مگر طریقہ مرنے کا جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے، اپنی ساتھی کی گولی سے مر رہے ہیں. تو سی سی ڈی تو کوئی کارنامہ نہیں کر رہی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی اور کی گولی سے یا آپ وہاں موجود تھے کوئی آپ کی گولی سے ہوا ہے تو میرے نالج میں ضرور لائیے گا، اس کو دیکھ لیں گے. تحریک کی آپ نے بات کی، اگر میں نے کسی تحریک کی بات نہیں کی. خان صاحب کے بیٹے اگر یہاں پہ آتے ہیں کلیئر کر دیجئے گا، تو تحریک کا حصہ اگر وہ بنتے ہیں کیا ان کی گرفتاری ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے یہ بھی بہت قبل وقت ہے، میں نے تو کہا ہے کہ انہوں نے تو کہتا جاگتے رہنا، 3:30 رہنا. ان کی امی جان ان کو بھیج نہیں رہی، بھائی جب بھیج نہیں رہی تو پھر کیا بات ہے. تھینک یو. اس وقت روڈز جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز تھی کہ کوئی بھی روڈ جو ہے وہ یہ نہ کہا جائے کہ جی یہاں سے گزرا نہیں جا سکتا. یہ بہت خطرے والی روڈ ہے، یہاں پر جو ہے وہ بدماشوں کا قبضہ ہے. الحمدللہ تمام روڈز کو کلیئر کرا دیا گیا ہے، اور مائنورٹیز اور مارجنائزڈ جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، یہ ان کو جو ہے یہ سی سی ڈی جو ہے یہ کور کرتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ میں نے اس حوالے سے کرنی تھی کہ محرم الحرام کے دن تھے، لیکن جو ایک فتنہ گروپ ہے اس ملک کے اندر جس کا کام ہی صرف پروپیگنڈا اور فیک خبروں کو پروموٹ کرنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک آڈٹ رپورٹ کا بہت واویلا مچایا. اور اس آڈٹ رپورٹ پہ پہلے میں نے فیصل آباد میں جب پریسر کی تھی تو میں نے اس پہ وہاں پہ تھوڑی سی بات کی تھی. لیکن اس آڈٹ رپورٹ پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور ہمارے جو ہیں وہ بھی بغیر پڑھے اور بغیر اس کو جو ہے وہ دیکھے اس کے اوپر تبصرے فرما رہے ہیں. بائی دا وے انصار عباسی صاحب جنہوں نے یہ رپورٹ جو ہے اس کے اوپر لکھا تھا، ان کا خود کا ٹویٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میری اس آڈٹ رپورٹ کو پڑھے بغیر اس پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں اب اس آڈٹ رپورٹ کی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ 10 کھرب کا ڈاکہ جو ہے وہ مارا کس نے تھا. اور یقیناً مجھے جو 100% جو جعلی انقلابی یوٹیوبر دانشور بیٹھے ہوئے نا سوشل میڈیا کے اوپر، کسی نے نہیں پڑھا، کسی کو نہیں پتہ. اور اگر پڑھا ہے تو شرمندگی اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آ رہی کہ اس میں کچے چھٹے جو ہیں وہ ان کی اپنی حکومت کے ہیں. جس میں ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے ناخلف اولاد جو بیگ بھر کے لے کے گئی تھی باہر، وہ اس کے اوپر اچھل رہا ہے، اور حالانکہ یہ اس کا کچا چھٹا ہے. اس پورے پنجاب کے اندر جو فرا گوگی اور پنکی پیرنی نیکسس تھا جو اس بھگوڑے کے ساتھ مل کے، یہ اس کے اوپر بات ہے. یہ اس آڈٹ رپورٹ کے اندر 12 پیراگراف جو ہیں وہ مشکوک کہے گئے ہیں، جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ سرکاری پیسوں کو جو ہے پنجاب بینک کے اکاؤنٹس کی بجائے کمرشل بینکس کے اکاؤنٹس میں رکھا گیا. اور وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کمرشل اکاؤنٹس میں کیوں رکھا جاتا ہے، چونکہ وہاں سے پھر جتنے پیسے جمع کرا جاتے ہیں اتنا لین دین ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ کنیڈ کالج ہے، یو ای ٹی، بہاؤالدین یونیورسٹی ہے، غازی یونیورسٹی ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ہمارا ڈی جی پی آر پچھلے دور کا، اس کے پیسے بھی وہیں رکھے گئے، پنجاب آرٹس کاؤنسل کے بھی. اس کے بعد مختلف پی کے ایل آئی یہ تمام جو ہے، اور یہ
21 سے 23 تک کی رپورٹس ہیں جس کے اوپر یہ تمام بے ضابطگیاں جو ہیں یہ ہائی لائٹ کی گئیں. اور آڈٹ رپورٹ نے یہ پوچھا کہ یہ پیسے جو ہے یہ پنجاب بینک کی بجائے کمرشل بینکس میں کیوں رکھوائے گئے, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی سیٹنگ ہوتی ہے, اور جو یہ کرتے رہے ہیں ساری زندگی ان کو پتہ ہے کہ یہ سیٹنگ جو ہے یہ کیوں کرتے ہیں. اس کے بعد جو صفحہ نمبر 92 ہے 92, اس کا پیرا نمبر 12, اور پھر صفحہ نمبر جو ہے 87 اور 96 بڑا کلیئر ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار اور پرویز الہی کے دور حکومت میں کمرشل بینک جو ہیں ان سے گندم کے عوض پیسے اٹھائے جاتے رہے, اور اس کا قرضہ پلس سود جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے پچھلے سال جب جو ہے حکومت سنبھالے, ان کو 2-3 مہینے ہوئے تھے, انہوں نے آتے ہی جو ہے اربوں روپے کا, سینکڑوں ارب کا, if I'm not wrong میں ریکارڈ نہیں کرنا چاہ رہی, جو مجھے یاد ہے میری یادداشت کے مطابق جو ہے وہ اس کو سینکڑوں ارب روپے کے انہوں نے جو ہے وہ قرضہ جو انہوں نے لیا گندم کے عوض, وہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے خود آ کے پے کر دیا. تو کھا کون گیا؟ کھا گئے عثمان بزدار, پنکی گوگی پیرنی, اور اس کے ساتھ جو ہے پرویز الہی. اور سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اس مریم نواز سے. اس کو کہہ رہے ہیں جس نے آ کے ان کے کھاتے جو انہوں نے کھولے ہوئے تھے پنجاب کی عوام کے مفاد میں ان کھاتوں کو کلیئر کیا. اور یہ تمام قرض جو ہے 2018 سے 23 کے درمیان لیا گیا, اور کسانوں کے نام پہ قرض لیا گیا, اور کسانوں کو سبسڈی نہیں دی, اور بے شرموں کی طرح یہ کسانوں کے نام کے اوپر ان کو اشتعال انگیزی دلاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں آؤ ذرا آ کے جو ہے حکومت کے خلاف احتجاج کرو, کہ الحمدللہ کسان جو ہے ان کی کسی بھی اشتعال انگیزی کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے. اور جو بھی ریلیف چیف منسٹر صاحبہ نے کسان کارڈ کے ذریعے, گرین ٹریکٹر سکیمز کے ذریعے, سپر سیڈرز کے ذریعے, میکنائزیشن کے ذریعے, 4 ایگریکلچر مالز جو ہے جو اب انوگریٹ ہو رہے ہیں, ان سب کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں نے, کسانوں نے چیف منسٹر صاحبہ کی اقدامات کو جو ہے وہ سراہا. اور یہ پورا دورانیہ جو ہے یہ تحریک انصاف کے دور کا ہے, جس کو جو ہے یہ مریم نواز کے سر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے دور کا کوئی بھی جو ہے آڈٹ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے, اور کوئی بھی آڈٹ رپورٹ آئے گی اگر اس کے اندر کوئی بھی اگر بے ضابطگی ہوئی, اول تو اس دور حکومت میں ٹرانسپیرنسی سب سے بڑا جو ہے وہ ٹریڈ مارک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب رپورٹس بنتی ہیں تو کچھ بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوتی ہے, اور وہ بے ضابطگیاں جو ہے وہ کلیئر کر دی جاتی ہیں. بٹ یہ بے ضابطگی نہیں ہے, یہ چوریاں اور ڈکیتیاں تھیں کہ آپ کمرشل بینکوں میں پیسے رکھوا کے پیسے لے رہے تھے ان سے. آپ کسانوں کے نام کے اوپر گندم میں پیسے رکھوا کے آپ پیسے لے رہے تھے, اور یہ آڈٹ رپورٹ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے. اور ہماری جو پنجاب حکومت ہے چیف منسٹر صاحبہ کی, اس کے اندر کوئی بھی قرضہ گندم کے حوالے سے ہو یا یہ اس قسم کی جو 2 نمبریاں ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو 10 کھرب کا جس کی بیسکلی زیادہ بات ہو رہی ہے, یہ اس گندم سکینڈل کی بات ہے, جس کے آپ کو پتہ ہے سکینڈل میں بہت لمبے چوڑے نام بھی آئے تھے. سکینڈل ایک بہت دفعہ اس وقت ریز بھی ہوا تھا, اور اس پر بھی جو ہے وہ جواب دینے کی بجائے یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ چیف منسٹر صاحبہ سے جواب مانگتے ہیں.